محترم بزرگوں اور حاضرین گرامی، میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ کی ہے، تیسرے پارے تلک الرسل میں دوسرے صفحے کی آیت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154۔ آیت کا ترجمہ آپ سنیں۔ اس میں بادشاہ نمرود کا تذکرہ ہے۔ ارشاد ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا تم نے نہیں دیکھا، اللہ کے نبی کو خطاب ہو رہا ہے، کیا آپ نے اس آدمی کا واقعہ نہیں سنا، نہیں دیکھا جس نے حضرت ابراہیم سے حجت کیا؟ حاج ابراہیم فی ربہ، حضرت ابراہیم سے حجت کرنے لگا، بحث کرنے لگا، فی ربہ، اپنے رب کے بارے میں۔ ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ رب نے اسے جو ہے حکومت دی تھی، حکومت کی بنیاد پر اس نے حضرت ابراہیم سے جو ہے وہ بحث کرنے لگا۔ کیا بحث کرنے لگا؟ حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، زندہ رکھتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال، نمرود کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم کہنے لگے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، اچھا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأتی بها من المغرب، تو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ فبہت الذی کفر، یہ کافر ہکا بھکا لاجواب ہو کر رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ناانصافوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ حضرین گرامی، اس آیت میں حضرت ابراہیم اور نمرود کا تذکرہ ہے۔ نمرود ایک ظالم بادشاہ تھا اور خدا کا دعویٰ کرنے والا بادشاہ تھا۔ قرآن کا ایک عجیب طرز ہے، عام طور پر قرآن میں کسی کا نام بہت کم تذکرہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرات صحابہ کا جا بجا تذکرہ ہے، لیکن پورے قرآن میں صرف ایک صحابی کا نام ہے، حضرت زید کا۔ حضرت ابوبکر کے بارے میں آیتیں ہیں، حضرت عمر کے بارے میں آیتیں ہیں، دوسرے صحابہ کے بارے میں آیتیں ہیں، لیکن ان کا نام نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کی وہ آیت اور جس چیز کو اس میں حکم دیا جا رہا ہے یا منع کیا جا رہا ہے، قیامت تک جو بھی آدمی وہ کام کرے گا، اگرچہ اترا تھا ایک کے لیے لیکن سب کے لیے وہ جو ہے فٹ ہو جائے گا۔ کہیں کہیں اللہ نام بیان کرتے ہیں۔ یہاں نمرود کا تذکرہ نہیں ہوا، لیکن حضرت ابراہیم کے زمانے کا وہ بادشاہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم پہلے تو جو ہے بت پرستوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبروں میں بھی اللہ نے درجے رکھے ہیں۔ سب سے بڑا درجہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا ہے۔ حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار رہوں گا، مجھے اس میں کوئی شان نہیں۔ میدان محشر میں ایک جھنڈا ہوگا، اس جھنڈے کا نام لواء الحمد ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا۔ ان سب کے باوجود اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پر مجھے کوئی شان نہیں۔ قرآن کے تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے پر ان میں فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم ورفعنا بعضهم فوق بعض، اور بعض کو بعض کے اوپر ہم نے درجہ بڑھایا ہے۔ منہم من کلم اللہ، بعض وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ سے بات بھی کی۔ تو حاضرین، پیغمبروں کے درمیان درجات ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا درجہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا، پھر حضرت ابراہیم کا، پھر حضرت موسیٰ کا۔ تو چند پیغمبروں کا جو ہے وہ درجے کا تذکرہ ملتا ہے۔ ویسے پورے قرآن میں 24 یا 25 پیغمبروں کا نام آیا ہے۔ یہ 24 یا 25 یہ جو لفظ یا بول رہا ہوں اس واسطے کہ ذوالکفل ایک صاحب ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر ہیں، اگر ان کو پیغمبر مان لیں تو 25 پیغمبر ہوتے ہیں قرآن میں جن پیغمبروں کا نام آیا ہے۔ اگر ذوالکفل کو پیغمبر نہیں مانتے ہیں جیسے بعض مفسرین کا خیال ہے تو 24 پیغمبر ہوتے ہیں جن کا نام قرآن میں، جن کے نام کا تذکرہ ہے۔ ویسے مشہور روایت ہمارے آپ کے درمیان یہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے،
یہ بھی مشہور روایت۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی ہے کہ 2 لاکھ پیغمبر جو ہے اللہ نے دنیا میں بھیجے، تو 1,24,000 ہوں یا 2 لاکھ ہوں، لیکن بہرحال قرآن میں 24-25 پیغمبروں کا نام آیا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آنے والے لیکن سب سے بڑا درجہ اور بڑے پیغمبر، اور ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ ہے۔ قرآن میں خود حضور کو حکم ہو رہا ہے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، آپ ملت ابراہیم کی اتباع کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی کئی چیزیں جو ہے ہمارے مذہب میں باقی رکھی گئی ہیں، داڑھی رکھنا بھی، بغل کے بال نکالنا بھی، مسواک کرنا بھی، زیر ناف بال نکالنا بھی، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی، اور اس کو جو ہے اس شریعت میں بھی، اس مذہب میں بھی، مذہب اسلام میں بھی باقی رکھا گیا۔ بلکہ حضرت اللہ کے رسول علیہ السلام نبی بننے سے پہلے غار حرا میں جا کر اللہ کو یاد کرتے تھے، مراقبہ میں رہتے تھے۔ ابھی آپ پر وحی نہیں اتری، اور ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے، ابھی اسلام نہیں آیا، اور جو سابق مذہبیں تھیں، انجیل کے ماننے والے عیسائی، تورات کے ماننے والے یہودی، ان لوگوں میں بہت سارے اپنے مذہب میں تبدیلیاں یہ لوگ لا چکے تھے، الفاظ کلام کے جو ہے اللہ کی کتاب کے بدل چکے تھے، بہت ساری تحریفات تھیں۔ حضرت اللہ کے رسول وہاں جو مراقبہ کرتے تھے، جب آپ پر ابھی قرآن نہیں اترا، ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے، تو کس طرز کا وہ مراقبہ تھا؟ تو بخاری شریف کی اس حدیث کو پڑھتے ہوئے جب اس کی شرح پڑھا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے، مفسرین، محدثین اور علماء حدیث یہ لکھتے ہیں کہ حضرت اللہ کے رسول علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے طرز پر جو ہے مراقبہ کرتے تھے، اور آپ جو ہے بالکل کئی دن ایک ساتھ وہاں غار حرا میں اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ اور غار حرا کا اللہ کے نبی نے اس لیے انتخاب کیا، 4-5 میل دوری پر رہنے والا غار حرا جو ہے ایسی جگہ پر ہے کہ غار پر بیٹھتے ہیں تو سیدھے خانہ کعبہ پر نظر پڑتی ہے۔ غار حرا میں جب بیٹھتے ہیں تو سیدھا خانہ کعبہ پر نظر پڑتی ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ درمیان میں اونچی بلڈنگیں آ چکی ہیں، اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو آج بھی جو ہے خانہ کعبہ پر نظر پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا کہ کعبے پر نظر پڑتے ہوئے جو ہے وہ اللہ کی عبادت اور مراقبہ کی جائے۔ بہرحال حضرت ابراہیم ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور آپ جو ہے آپ نے توحید کا اعلان کیا، نمرود بادشاہ آپ کی مخالفت میں تھا، دربار میں گئے، اس زمانے کا رواج تھا جاتے ہی سجدہ بجا لائے، آپ نے سجدہ نہیں کیا، تو بادشاہ کو اعتراض ہوا، درباریوں کو بھی اعتراض ہوا، حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں تمہیں اللہ نہیں مان سکتا ہوں، میرا اللہ تو وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے، جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی جو ہے دیتا ہے۔ نمرود بادشاہ کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ چنانچہ ایک قیدی، اس کے بارے میں موت طے تھی، پھانسی پر چڑھنے والا تھا، اس کے بارے میں آرڈر جاری کیا کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ ایک عام بے قصور آدمی جو راستے پہ چل رہا تھا، عوام اسے پکڑا، حکم دیا کہ اسے پھانسی پر چڑھا دو، اور کہا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، دیکھو مرنے والا تھا میں نے اسے جو جلا دیا، اور جینے والا تھا میں نے اسے مرا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا وہ الگ ہے، انسان کو موت دیتا اور حیات دیتا ہے وہ سمجھتا تھا، لیکن لوگوں کے سامنے اپنی شان باقی رکھنے کے لیے اس نے ایسا کیا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ خود اس کی موت بھی اللہ کے قبضے میں ہے، جب چاہے اسے موت دے۔ دیکھیے دنیا میں انسان اپنی مرضی سے نہیں آتا ہے اور اپنی مرضی سے بھی جاتا نہیں ہے، خدا جب چاہتے ہیں وہ مادر رحم میں جو ہے ٹھہرتا ہے، اور جب اللہ کا فیصلہ، خود ماں باپ نہیں جانتے کہ مادر رحم میں کب جو ہے حمل قرار پایا، اللہ چاہتے ہیں جب قرار پاتا ہے اور پھر جو ہے جنم لیتا ہے، اور جوانی، بڑھاپا، ادھیڑ عمر، بیماری، جس عمر میں اللہ نے اس کی موت لکھی ہے وہ زندگی پا کر یہاں سے رخصت ہوتا ہے۔ اسلام کا تقاضا ہے کہ تم نہ اپنی مرضی سے آئے، نہ دنیا میں اپنی مرضی سے آئے، نہ یہاں سے اپنی مرضی سے جاؤ گے، بس یہ درمیان کی جو زندگی ہے وہ رب کی مرضی پر کر لو۔ رب کی مرضی کا فائدہ یہ ہوگا، اگر تم نے رب چاہی زندگی دنیا میں کر لی تو آخرت تمہاری من چاہی ہوگی، اور اگر دنیا کی زندگی تمہاری من چاہی تھی
تو آخرت رب چاہی ہوگی، وہاں تمہاری من چاہی نہیں ہوگی۔ قرآن نے جنت کے بارے میں تذکرہ کیا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ سنو، جنت کا حال ہے کہ تمہارا نفس، تمہارا جی جو کچھ چاہتا ہے سب وہاں تمہیں ملے گا، جو بھی جی چاہتا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہیں جو کچھ دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا نبیوں کے ذریعے وہ سب عطا کیا جائے گا۔ خود اللہ نے ہمیں اپنے نبی کے ذریعے دعا سکھائی، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ۔ اے اللہ ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جو تو نے اپنے نبی کے واسطے ہمیں وعدہ کیا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرما۔ تو جنت میں وہ تمام نعمتیں ہوں گی، پھر اللہ کا اعلان ہوگا نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمان نوازی ہے اس رب کی طرف سے جو غفور بھی ہے جو رحیم بھی ہے۔ میں نے بار بار تفسیر کی مجلس میں بات کہی ہے کہ قرآن میں جو بھی اللہ کے نام آئے ہیں، جو بھی صفت آئے ہیں، کسی آیت میں وہ ایسے ہی بے جوڑ نہیں آئے۔ جو بھی آیت کے بعد اللہ کا نام اور اللہ کی صفت ہے، اسے بھی آگے کی آیت کو بھی کنیکٹڈ جو ہے وہ مضمون رہتا ہے، اس کا کنیکشن رہتا ہے، اس کا رابطہ رہتا ہے۔ چنانچہ یہاں دیکھیے غفور الرحیم کا جو رابطہ ہے آگے کی آیت سے اس کا یہ ہے کہ اللہ نے جو جنت میں بھیجا وہ غفور تھا، تمہیں معاف کر دیا، اور رحیم تھا، تم پر رحم کر دیا، ورنہ تم اس قابل نہیں تھے کہ جنت جاتے، تمہارا اعمال یا تمہارے ایمان میں وہ پختگی نہیں تھی کہ تم جنت پہنچتے۔ رب نے غفاری کی وجہ سے، غفوری کی وجہ سے تمہیں معاف بھی کیا، رحیمی کی وجہ سے تم پر رحم بھی کیا۔ تو بہرحال حاضرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم سجدہ نہیں کر سکتے۔ اب پھر جو ہے مناظرہ ہوا تو کہنے لگا میں بھی مارتا ہوں، جلاتا ہوں۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی زندگی خود اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ابراہیم دیکھنے سوچنے لگے کہ یہ تو بیوقوفی جیسے بات کرتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میرا رب وہ ہے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو سورج کو جو ہے مشرق سے نکالتا ہے، ہر دن جدھر سے نکلتا ہے۔ فأتی بہا من المغرب، اگر واقعی تم سچے ہو، تم خدا ہو، تو تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اب مغرب سے نکالیں گے تو میں مان لوں گا کہ تم خدا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انسان کا جو ہے، انسان کے بس سے یہ چیز باہر ہے۔ حاضرین، حدیث میں آتا ہے جس دن اللہ تعالیٰ جو ہے ہر دن سورج کو جب نکلتا ہے، سورج ہر دن وہ اللہ کے بارگاہ میں جاتا ہے، 70,000 فرشتے اسے کھینچ کر لاتے ہیں۔ ہر دن طلوع ہونے سے پہلے اجازت چاہتا ہے، مشرق میں نکلتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے، پھر یوں جاتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے، پھر مشرق سے نکلتا ہے۔ یہ جو ہے دور ہوتا رہتا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ دنیا یوں ہے، گول جو ہے ادھر ڈوب کے پھر ادھر سے آتا ہے، ادھر دن رہتا ہے، ادھر رات ہوتی ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، ہمیں یہ دکھتا ہے کہ جدھر ڈوبا، جدھر سے نکلا، نکلنے والا سمت الگ ہے، ڈوبنے والا سمت الگ ہے۔ لیکن قیامت جس دن قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ سورج کو مغرب سے نکال دیں گے، جدھر ڈبائے ہوں گے اسی دن مغرب سے نکال دیں گے اللہ کے لیے۔ یہ بھی جو ہے یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کے لیے ہر کام آسان ہے۔ یہ سب علامات ہوں گی۔ قرآن کریم جو ہے صرف اوراق رہیں گے، اس پر لکھا ہوا، آیتیں جو لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ سب مٹ چکا ہوگا۔ لوگ اپنے سلف میں، مسجدوں میں قرآن کو پائیں گے، لیکن قرآن کے حروف اس میں نہیں ہوں گے، صرف سادہ پلین کاغذ ہو جائے گا۔ یہ سب قرب قیامت، جس دن یا جس وقت قیامت قائم کرنا ہوگا، یہ سب چیزیں ہوں گی۔ اور یہی اس واسطے کہ مکانات گریں گے، زمین بوسیدہ ہوں گے اور نیچے اوپر ہوں گے، قرآن کی بے ادبی نہ ہو، اس لیے اللہ جو ہے اسے پہلے اٹھا لیں گے، پھر بعد میں جو ہے قیامت قائم کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم نے جب کہا تو وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں یہ بھی کروں، لیکن وہ سمجھ گیا کہ اگر میں نے ایسا کہا تو پھر جو ہے یقینی طور پر لوگ مجھے جھٹلا دیں گے، میں ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے بادشاہ خاموش ہو گیا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ کافر جو ہے ہکا بکا ہو کر رہ گیا، خاموش رہ گیا۔ تو حاضرین، حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ ایسی سمجھ دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا، قرآن میں ایک جگہ پر ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت سے نوازا تھا۔ اسی رشد و ہدایت کی وجہ سے بچپن سے ہی ان کو جو ہے وہ توحید والا خیال پیدا ہوتا تھا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبی بننے سے پہلے ہر اس کام سے بچایا جس کام کو آپ بعد میں بڑے ہو کر روکنے والے تھے۔ آپ ایک محفل میں گئے، دعوت میں، رات میں وہاں گانا بجانا وغیرہ تھا، آپ پہنچے تو اللہ نے آپ پر کھانے کے بعد نیند مسلط کر دی، آپ سوئے، وہ لوگ جو ہے گانے وغیرہ بجاتے تھے، اٹھے تو سب ختم ہو چکا تھا، گویا آپ اس میں شریک نہیں تھے، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔
خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، آپ کی عمر 8-10 سال کے آس پاس ہوگی۔ اس وقت جو ہے ایک کپڑا لپیٹ کر سر پر رکھ کر لوگ پتھر اٹھاتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں تاکہ سر کو دکھے نہیں اور سر میں چبھے نہیں، اسے چنبل کہتے ہیں۔ لوگ وہ رکھ کر اٹھا رہے تھے، اللہ کے رسول ایک تہبند باندھے ہوئے تھے۔ کسی نے، آپ کے چچا یا کسی نے آ کر کہا کہ تم یہ جو ہے مٹی اور اینٹ اٹھاتے ہو، سر میں چبھے گا، آپ یہ تہبند کھول دو۔ انہوں نے تہبند کھولا کہ لپیٹ کر جو اوپر رکھ دے، یعنی برہنہ اور ننگا ہو جائے اور تہبند نہ رہے اور سر پر جو چنبل رہے۔ جیسے تہبند کھولا گیا آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، بہت دیر کے بعد ہوش آیا، آپ کو جو ہے پتہ نہیں چلا۔ آپ علیہ السلام ہوش آنے کے بعد فرما رہے تھے، کوئی سفید پوش آدمی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، مجھے دیکھ کر ہیبت طاری ہو گئی اور میں گر گیا۔ اس لیے کہ آپ بڑے ہو کر لوگوں کو جو ہے بے حیائی سے، برہنگی سے، ننگے پن سے آپ روکنے والے ہیں، اس لیے اللہ نے آپ کو ان چیزوں سے پہلے ہی بچائے رکھا، نبوت سے پہلے۔ اور 40 سال تک بھی آپ جو ہے لوگوں میں امانت بھی آپ کی مشہور ہو گئی تھی، صداقت بھی آپ کی مشہور ہو گئی تھی، آپ سچے، لوگ آپ کو سچے کہنے لگے، صادق کہنے لگے، امین کہنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو بیچتے ہوئے سوچے کہ یہ تو بت نہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند پر نظر کیا، شروع میں جو ہے ستارے تھے، ستاروں کو دیکھ کر کہنے لگا اتنے بڑے جو ہے ستارے آ رہے ہیں، پوری دنیا میں ان کی روشنی دکھ رہی ہے، یہی خدا ہوگا۔ جب ستارے ڈوب گئے تو کہنے لگے نہیں، ستاروں کے بیچ جو ہے ایک بڑا سا چاند نظر آیا، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، رات طاری ہوئی تو حضرت ابراہیم نے جو ہے ستاروں کو دیکھا۔ اسی طرح آپ نے چاند کو دیکھا تو کہا کہ ستاروں میں سب سے بڑا نظر آ رہا ہو نہ ہو یہی خدا ہوگا۔ لیکن دیکھا کہ یہ چاند بھی ڈوب گئے تو حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ ستارے بھی ڈوب گئے، چاند بھی ڈوب گیا، یہ تو خدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ جس کی حالت بدلتی رہتی ہے، کمی بیشی آتی رہتی ہے، وہ خدا نہیں ہوگا۔ جو ایک ہی کیفیت پر ہو خدا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي، پہلے کہنے لگے ستارہ رب ہو سکتا ہے، پھر جو ہے وہ چاند کو رب کہنے لگے۔ جب وہ دونوں ڈوب گئے یہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ سورج، ایک ہی سورج پوری دنیا کو روشن کر رہا ہو نہ ہو یہ خدا ہوگا، اور پوری دنیا کو ایک لائٹ کافی ہے۔ لیکن دیکھا کہ سورج بھی ڈوب گیا تو ابراہیم کہنے لگے ڈوبنے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے، ان سب کو بنانے والا میرا خدا ہے، جو ستارے بھی بناتا ہے، چاند بھی بناتا ہے، سورج بھی بناتا ہے، ان کو طلوع بھی کرتا ہے، ان کو ڈبوتا ہے، وہ میرا خدا ہے۔ تو غرض بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے توحید کی، یہ جو ہے اللہ نے توحید والی سمجھ بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک اور بات کہ اللہ نے جو ہے حضرت ابراہیم اور نمرود کے بیچ جو ہے آخر کس طرح سے ان کا فیصلہ ہوتا ہے یا کیا پکڑ ہوتی ہے نمرود کو، کل میں اسے سنا کر پھر آپ کو مسائل یا پھر دوسری آیت کی تفسیر کروں گا۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم لا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم يا حنان يا منان، اللهم يا قديم المعروف ويا قديم الإحسان، احسن الينا باحسانك القديم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔